چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کو بحال تو نہیں کرا سکتا، لیکن جلد یورپ میں چارٹرڈ فلائٹ ضرور چلائی جائے گی۔ 6 ماہ میں اوورسیز کے مسائل حل کرنا ٹارگٹ ہے۔ اوورسیز کے پاکستان میں موبائل بندش کا معاملہ بھی جلد حل ہوگا۔ پیرس سے سید شاہزیب ارشد کی رپورٹ۔ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا کے اعزاز میں چیئرمین پاکستان بزنس فورم فرانس سردار ظہور اقبال اور راجہ علی اصغر کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ سید قمر رضا کی آمد پر پھولوں کے گلدستے پیش کر کے ان کا استقبال کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ تقریب میں نظامت کے فرائض صاحبزادہ عتیق الرحمان نے ادا کیے۔ چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا نے کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کی بحالی اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مگر وہ پی آئی اے بحال تو نہیں کرا سکتے، لیکن جس طرح برطانیہ میں چارٹرڈ فلائٹس شروع کی ہیں، جلد یورپ میں بھی چارٹرڈ فلائٹس چلائی جائیں گی۔ پی آئی اے کی بہت شکایتیں ہیں، بہت مشکلات ہیں ان کو، جیسے میں نے اپنا ذاتی آپ کو بھی بتایا۔ میں امریکہ میں گیا تو وہاں بھی یہی ہونا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ پی آئی اے کا بند ہو جانا ہے۔ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی تھی یو کے حوالے سے، جب میں واپس گیا تھا پاکستان تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے ورکنگ کرائی تھی یو کے سے، کہ اگر ہم جب تک پی آئی اے بحال نہیں ہوتی، کیونکہ پی آئی اے کی بحالی آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آئی وش اس کا اختیار مجھے ملے، کیونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، ہمیں سمجھ ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ ڈیل کرنا ہے اور پوری ایمانداری سے کام کر کے اس پی آئی اے کو بحال کروائیں، مگر یہ نہ میرے پاس اختیار ہے۔ تو میں نے چارٹرڈ فلائٹ پہ ورکنگ کروائی ہے یو کے کا۔ میری ایکسلنسی امبیسڈر صاحب سے گزارش ہے کہ جو پی آئی اے کے لوگ یہاں پر ہیں، میں ان کے قوصل سے ان سے بھی رابطہ کروں گا تاکہ وہ بھی ورکنگ پیپر بنا دیں ہمیں، تاکہ جب تک پی آئی اے بحال نہیں ہوتی چارٹرڈ فلائٹ چلیں، تو وہ بھی سملر ہی سہولت ہوگی، یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی۔ اور آپ لوگوں کی جو اللہ معاف کرے، جب کوئی بھی مرنا تو ایک دن ہم نے ہے ہی ہے، جو ڈیڈ باڈیز کا ایشو ہے، جو باقی مسائل ہیں، وہ بھی حل۔ تقریب سے سفیر پاکستان عاصم افتخار احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں، ہم سب کو مل کر پاکستان کا امیج انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ کلچرل اور دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں کمیونٹی بہت اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور جو بزنس اور انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت متحرک ہے یہ کمیونٹی۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، فردن نام نہیں لوں گا، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور کس طرح پاکستان سے تعلق قائم رکھا اور پاکستان میں۔ چیئرمین پاکستان بزنس فورم فرانس سردار ظہور اقبال نے اپنے خطاب میں کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بل پارلیمنٹ سے پاس ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اور حکومت پاکستان اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک کی طرح فرانس میں بھی ایڈوائزری کمیٹی بنائی جائے گی جو اوورسیز کے مسائل کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو پیغام دیا کہ اپنی صفوں میں اتفاق رکھیں، اپنی پارٹی سے ضرور وابستگی رکھیں، مگر اتنی دور نہ جائیں جس سے آپ کا نقصان ہو۔ پی آئی اے کب بحال ہوتی ہے اس کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، پر میری حکومت پاکستان سے درخواست ہوگی اور ہے کہ چارٹرڈ فلائٹ چلا کر وقتی طور پہ جب تک پی آئی اے بحال نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کی داد رسی کی جائے، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ سوار کو پہنچوں گا پاکستان۔ میری اس پورے وزٹ میں ایک ہی جدوجہد ہوگی کہ یورپ کے لیے، برطانیہ کے لیے اور امریکہ کے لیے جب تک پی آئی اے بحال نہیں ہوتی تب تک چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے لوگوں کو اس مشکل سے نجات دلائی جائے۔ تقریب سے راجہ علی اصغر، منیر وڑائچ اور چودھری نعیم سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سید شاہزیب ارشد، دنیا نیوز، پیرس، فرانس۔